السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ میں ہوں میر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اترا پروڈکشن۔ فرینڈز، میں جانتا ہوں آپ میری ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے پارٹ 1 دکھایا تھا اور آج ہم آپ کو پارٹ 2 دکھائیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مزمل سرکار کی شخصیت کے بارے میں بتایا تھا آپ کو، اور اب آج کی ویڈیو میں ہم ان کی آپ کو کچھ نشانیاں دکھائیں گے، ان کی استعمال کی چیزیں دکھائیں گے جو وہ خود استعمال کرتے تھے۔ قادری صاحب، آپ ہمیں جو آپ نے ہمیں نشانیاں دکھائی ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کن کن کی ہیں اور کہاں سے آئی؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو بات شروع کرتے ہیں حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ کی دو تین چیزیں ہیں، اور اس کے بعد باقی جو چیزیں جتنی بھی ہیں وہ میرے نانا ابو آپ کے پوتے مجذوب زماں قلندر دوران دستگیر بے کساں حضرت شاہ فقیر احمدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ نشانیاں ہیں جو ان کے ساتھ مس رہی ٹچ رہی جو چیزیں آج بھی ان چیزوں سے ان کی میرے نانا ابو کی خوشبو آتی ہے، ان چیزوں سے جو وہ عطر لگاتے تھے، اور یہ ان کی میرے نانا ابو کی تصاویر ہیں مجذوب زماں فقیر احمد انسانی کی مزملی سرکار کے ہم نام پوتے کی۔ یہ آخری وقت کی تصویر ہے جس شیپ میں تھے وصال کے دنوں میں، اور یہ اس سے پہلے کی ہے کچھ، یہ سن 2004 کی ہے، اور یہ تھوڑا اس سے بھی پہلے، اور آخری شیپ یہ تھی۔ تو یہ نانا ابو کی بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں کچھ جس چیز سے، وہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے جو آپ حج پہ گئے تھے تو وہاں مدینہ شریف سے جو ٹائل لائے تھے اور اس پہ صورت مزمل کا چلہ کیا ہوا تھا، ابتدا اس سے کرتے ہیں۔ آئیں یہ زیارت کریں۔ یہ جو ٹائل ہے نا جی، یہ ٹائل یہ تھوڑی ٹوٹ بھی گئی ہے، یہ ہماری ایک خاندان کی تھیں بزرگ عورت مجید سلطانوی صاحبہ پھوپھیتانی انہیں کہتے تھے سارے، اس کے اوپر جنات تھے، اسے بھی یہ ٹائل دکھاتے تھے۔ ٹائل پہ دوبارہ ماریں، اس ٹائل کو زیارت کریں۔ یہ حضور خواجہ مزملی سرکار نے صورت مزمل شریف کا چلہ پڑھ کے صورت مزمل کا اس پہ دم بھی کیا ہوا تھا، مدینہ شریف سے لائے تھے۔ 41 دن اس پہ دم ہوا، اور جب آپ نہیں ہوتے تھے تو کسی جنات کے سائے والے آدمی کو دکھاتے تھے، زیارت کرواتے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی تھی، آپ ڈیرے پہ اپنے آستانے پہ موجود نہ ہوتے تو۔ یہ حضور خواجہ مزملی سرکار بڑے جن کا عرس کے 105 ان کی ٹائل ہے، اس پہ صورت مزمل شریف کا عمل ہوا ہے، آپ نے عمل کیا تھا اسپیشل، آپ حج سے مدینہ شریف سے لائے تھے۔ مدینہ پاک کی یہ ٹائل ہے، یہ ترکش سٹائل میں، دیکھیں نا ترکش سٹائل میں ہے، یہ پہلا جو کام ہے نا وہاں کا ترکش سٹائل میں، پرانی تصاویر دیکھیں نا آپ، وہاں آپ کو نظر آئے گا، یہ اس دور میں آپ لائے تھے۔ اور پتہ نہیں آپ نے حج کس سن میں کی تھی، سن 1918 میں تو آپ کا وصال ہے مزملی سرکار کا، اور ظاہر جوانی میں کی ہوگی یا پکی عمر میں کی، یہاں سے پیدل گئے تھے حج پہ تو وہاں سے یہ لائے تھے۔ اب اس کے بارے میں بتا دیں، یہ پیسے؟ جی بالکل، یہ نانا ابو مجذوب زماں فقیر احمدین ثانی صاحب کی جیب سے نکلے تھے، یہ آپ کی قمیض ہے نانا ابو کی، یہ تو اس سے نکلے تھے، تو یہ تو ضائع ہو گئے تھے اس وقت، بند ہو گئے تھے یہ نوٹ، یہ میں نے برکتاً رکھ لیے، اور باقی بہت سارے پیسے ان کے نکلے تھے وصال کے بعد جو جیب سے، اس وقت برآمدہ بن رہا تھا وضو خانہ، تو وہ خود دے کر گئے تھے جگہ وضو خانے کے لیے، مجذوب زماں فقیر احمدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خود دے کر گئے تھے۔ تو وہ پیسے باقی تو جو تھے نا 3000 جتنے بھی تھے، کوئی 100 کے نوٹ بھی تھے، 1000 کے بھی، 500 وہ میں نے مسجد پہ دے دیے تھے، مسجد کے جو خزانچی تھے اس وقت ان کو میں نے دے دیے تھے۔ یہ ایک تو یہ وہ ہیں، پھر میں نے برکتاً رکھے ہوئے ہیں یہ تو، باقی یہ ٹائل مزملی سرکار کی ہے، اور یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے تعویذات ہیں، یہ آپ کی سارے پڑھیں جی ہاں، یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے تعویذات ہیں، یہ والے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حضور خواجہ مزملی سرکار نے مجھے نانا ابو نے خواب میں ملے تھے، انہوں نے کہا تھا میری بکس سے تعویذات نکال لو، مولانا امین صاحب کے گھر کے سامنے بیٹھک ہے نا، وہ خواب ملے تھے، یہ ان کے تعویذات ہیں، یہ خواجہ مزملی سرکار کے ہاتھ کے لکھے ہوئے، یہ آپ کے ایک تعویذ ہے بیچ میں، یہ اور یہ تعویذ، یہ دیکھیں یہ تعویذ بنا ہوا ہے، یہ تعویذ ہے، یہ تعویذ کاٹ سکتے ہیں اس کو بیچ میں سے۔ سن 2017 میں یہ میں نے اس کی کاپی ماموں کو بھی دی تھی، صاحبزادہ صاحب کو، رات کے وقت ہم نے بڑی گپ شپ لگائی تھی صاحب ماموں جان کے ساتھ، ان کو بھی اس کی کاپی میں نے ان کو دی تھی، اور نانا ابو نے مجھے خواب میں ملے میرے بکس سے تعویذات نکال لو، تو یہ میں نے تعویذات نکالے تھے، پھول بھی کے ہاتھ ابھی لگا دینا، یہ بھی میرے نانا ابو کی ایک تصویر ہے یہ۔ اور یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے حالات و واقعات کچھ مختصراً ہیں، یہ قاری دل برسن صاحب تھے رحیم یار خان کے، انہوں نے یہ تحریر لکھی تھی، وہ آپ کے خلفاء میں سے ہے۔ اور یہ میرے نانا ابو کے ہاتھ کے تعویذات بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ میرے نانا ابو کی تصاویر ہیں،
یہ میری سسٹر بیٹھی ہیں، میری بہن آسمہ، اس کو بہت پیارا تھا انہوں نے، یہ ماموں بیٹھے ہیں ساتھ، یہ نانا جی بیٹھے، یہ وہی تصویر زوم ہوئی ہے، یہ والی یہی تصویر زوم ہوئی ہے، یہ مجھے پیار آیا جلالی تھی اس تصویر میں تو میں نے نکال لی تھی۔ یہ مدرسے میں لڑکا حافظ اسد پڑھتا تھا، اس کے ختم پہ قرآن پاک پہ نا یہ باہر آئے تھے تو اس پہ تھی، تو یہ تصویر بھی، یہ میری بہن آسمہ نے بھی ساتھ بیٹھی ہے، تو یہ نانا ابو کے ساتھ یہ بھی ہے، وہی تصویریں ہیں یہ اسی ختم کی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، سمجھ آ گئی جی۔ یہ فقیر احمد دین ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہیں، بیٹھے ہیں، مطلب یہ مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی، یہ وہ پتھر ہے جو جیلم میں مجذوب زماں اور مزملی سرکار بھی اس پہ بیٹھتے تھے، جنات سے انہیں تبلیغ کرتے تھے، یہ جیلم دینا سلطان گرائے وہاں، اور یہ مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی بھی وہاں بیٹھتے تھے، میں نے اس کی تصویر لی، زیارت کی، یہ پتھر ہے آج بھی، مطلب وہ ایک جگہ ہے علیحدہ سی وہاں پہ۔ تو یہ تو چیزیں ہیں، مطلب میں تویزات دکھا دوں آپ کو مجذوب زماں کے جی، اور یہ ایک البم ہے نانا ابو کی میرے خیال تصویروں کا، تو یہ تعویذات بھی انہوں نے دیے، اور یہ چیزیں تھیں میرے نانا ابو کی، یہ دیکھیں یہ میرے نانا ابو کے تعویذات ہیں، انہوں نے مزملی سرکار کے بھی تعویذات، مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی یہ جو ہے تصویر والے ہیں ان کے پوتے، وہ اس طرح تعویذ لکھتے تھے، یہ ان کے ہاتھ، یہ پورا اہل محلہ ان کے تعویذات دیکھا ہوا ہے سب نے کیسے لکھتے تھے، اور یہ دیکھیں اللہ، یہ مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے ہاتھ، یہ انہوں نے مجھے خواب میں ملے تھے، میں میرے نکال، اور یہ مزملی سرکار کے بھی اور ان کے، یہ سارے اکٹھے ہی نکلے تھے، یہ دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح ہے یہ، اور یہ باقی جو چیزیں میں اس پہ یہ موسیٰ صاحب پہ اور یہ مزملی سرکار پہ کچھ کتاب وغیرہ پہ کام کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، جی ہاں جی ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہمارا یہ کام بیچ میں رک گیا تھوڑا بہت، یہ تو اسی طرح یہ چیزیں ہیں، یہ بھی یہ ایک خط ہے، وہ جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے نانا جی کے بڑے خاص مرید محمد بخش بلوچ ابھی آئے ہوئے ہیں، ہاں میں ان سے آپ کی ملاقات بھی کروا دوں گا، تو یہ ان کے والد صاحب نے خط لکھا تھا، محمد حسین ان کا نام تھا، وہ یہاں پہ غلام تھا، بہت زیادہ عقیدت محبت رکھتا تھا، تو اس میں نانا جی کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، اور خواجہ مظفر الدین صاحب کے وصال کا بھی، کہ 1935 میں فوت ہوئے تھے خواجہ مظفر الدین صاحب مزملی سرکار کے بیٹے، اور 1935 میں نانا ابو فوت، وہ اپنا بھی ذکر لکھتے ہیں، وہ ناراض ہو گئے تھے یہاں پہ آستانے پہ نانا جی اس سے، تو اپنی عرض لکھتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میری نانی اماں سے بھی خط بھیجا تھا، اور آستانے کی نوکری کرتا رہا، اور باقی اپنی خدمات بھی، اور اس کی تاریخ بھی ہے نانا جی کی ولادت کی بھی، اصل تو وہ لکھتا ہے اپنی بات بھی، مجھ سے تو پھر بھی پتہ نہیں چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں، کہتے ہیں میں ان کے پیدائش سے، نانا ابو کی پیدائش سے پہلے بیعت ہوں، خواجہ مظفر الدین صاحب اور میرے والد صاحب مزملی سرکار کے بیعت ہیں، یہاں کے جتنے مریدین آتے ہیں نا وہ جدی پشتی خواجہ مزملی سرکار غلام حبیب صاحب اور ان مزملی سرکار کے بیٹے خواجہ مظفر الدین صاحب اور نانا ابو تک جدی پشتی بیعت چلے آ رہے ہیں، جی یہ اس یہ خاتم محمد حسین اس کا نام ہے، یا غلام حسین یا محمد حسین بولتے ہیں، ڈی آئی خان مندرہ بلوچ ہے، اور محمد بخش بلوچ کا والد ہے۔ ہاں باقی یہ آپ کی حقیق ہے، جی جی بالکل، میں آپ کو باقی چیزوں کا بھی دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھیں نا، یہ خواتین کا پورا شجرہ بنا ہوا ہے، جو موسیٰ قادری صاحب مزملی سرکار کے اور میرے جد اعلیٰ ہیں نا، اب ان کی جو اہم بڑی بڑی جو مشہور و معروف خواتین ہیں، اور ہمارے جو قریبی خاندان ہے مزملی سرکار کا اور باقی غلام حبیب صاحب کا، اس کی یہ غلام حبیب صاحب کے خاندان کی پوری خواتین کا بھی شجرہ بنا ہوا ہے، اور یہ شجرے میں نے بنائے ہیں موسیٰ صاحب کے، یہ چھوٹا سکیچ بھی ہے، بڑا بھی ہے، بڑا جو ہے نا وہ بڑا دیوار جتنا بڑا فلیکس بنایا ہے، پورے نام ہے اس پہ، یہ ابھی شجرہ یہ اور اپڈیٹ ہوگا، اس کو ذریعے صحیح کر کے اور سیٹ کریں گے، مطلب کچھ نام جو نئے پیدا ہوئے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں، یہ تو میں نے 2014-15 میں بنا دیا تھا، 15-14 سے شروع ہوا تھا، 14-15-16 میں، اس کے بعد جو پیدائش ہوئی ہے ان کے بھی لکھنے ہیں، یہ آپ کی نظم ہے مزملی سرکار کے پیر و مرشد کی، یہ حضور خواجہ حضرت الحاج سادہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب نے لکھی ہے، حضور خواجہ مزملی سرکار کے پیر و مرشد پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوئی، یہ ہے کہ دلوں کے بادشاہ مست جگانا جناب شیر شاہ قطب زمانہ، تمہارا نام پڑھتے ہیں فرشتے، تمہارا ذکر حوروں کا ترانہ، وہ کیوں کر ٹھوکریں کھائیں جہاں جنہیں مل جائے تیرا آستانہ، تیری درگاہ اے شاہ فقیراں غریب درد مندوں کا ٹھکانہ، مبارک غم کے مارو بے سہارو، کھلا ہے رحمت کا خزانہ، فقیر بے نواز مدحت سرائش کے بنواز دگدار
مہربانہ، ٹھیک ہے نا، یہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب نے. اور اسی طرح انہوں نے نظم ایک خواجہ مزملی سرکار پر سریکی میں بھی لکھی ہے کہ خواجہ مزملی سائیدہ ہر دم ہے فیض جاری، رب دے ولید درتے بھئی جھک دیے خلق ساری، مدنی مدینے والے تھے کرم کمایا، سرکار غوث اعظم جلوہ تینوں دکھایا، اللہ نے تینوں سونا بخشی ہے شان، اللہ نے تینوں سونا بخشی ہے شان باری. یہ بڑا ایک اہم شعر ہے، یہ مزملی سرکار کے جو ہے نا پوتے، ان کے بارے میں ہے. اب یہ مزملی سرکار کو بہت زیادہ تڑپ تھی ان کو دیکھنے کی، لیکن آپ کے بعد یہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا. وہ میں نے رات فیس بک پہ بھی بات بتائی ہے کہ مزملی سرکار نے اپنے بہو اور بیوی کو تویز دیے تھے کہ یہ میری بہو کو دے دینا. وہ مدت گزر گئی، وہ نہ پی سکے، تو مزملی سرکار نے کہا تھا میں نے دیکھنا نہیں تھا، اگر میں وہ تعویذ دیوار میں رکھ دے تو وہ بھی پھوٹ پڑتی، وہ بھی مطلب آباد ہو جاتی، اس میں سے بھی کچھ چیز اگاتی، وہ چل پڑتی. لیکن مجھے دیکھیں اشارہ اپنے وصال کا بھی دے دیا، میں نے چلے جانا ہے. آپ سے 18 سال کے 12 سال بعد یہ پیدا ہوئے تھے مزملی سرکار سے، 1935 میں پیدا ہوئے، 1918 میں ان کا وصال ہے. تو یہ ایک شعر انہوں نے فقیر اسماعیل صاحب الحسنی صاحب نے لکھا ہے. خواجہ دے دل دا جانی سئی احمدین ثانی، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں بھئی خواجہ مزملی سرکار جو ہے نا، ان کے دل کا جانی ہے، خواجہ دے دل دا جانی سائیں احمدین ثانی، آپ کے پوتے بھئی احمدین ثانی. فقیر احمدین صاحب مزملی سرکار کا نام ہی فقیر احمدین تھا نا، احمدین ثانی بھئی دوسرے احمدین، وہ خواجہ کے دل کا جانی ہے بھئی. اچھا، حضرت مظفر الدین ہند اسلاف دی نشانی، یہ میرے مامو جان صاحبزادہ مظفر الدین صاحب جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے اوپر بھی آگے سے شعر لکھا ہے. حضرت مظفر الدین ہیں اسلاف دی نشان، اس صاحبزاد سونے گدی واہن سواری تیڈیاں کرام، یہ مامو جان کا ہے صاحبزادے. مامو جان نانا جی مجذوب تھے، لنگر ایک نئے طریقے سے انہوں نے سنبھالا تھا. پہلے سادگی کے ساتھ ہوتا تھا، پھر نئے اشتہارات، معاملات، سسٹم، یہ چیزیں. صاحبزادہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی صاحب قبل مامو جان جو میرے ہیں ابھی جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرما، صحت سلامتی والی، شفا والی. آستانہ گدی ان کے بیٹے صاحبزادہ ولید احمد صاحب، ان کے دوسرے بیٹے پہلی شادی سے جو ہے مبشر مدثر، ان کا آستانہ، ان کا خاندان اور پھیلے پھولے بڑے اور آباد ہو، خوش ہو، سلامت رہے، آستانے پہ اور زیادہ رونقیں. یہ مامو جان نے بڑے خوش اچھے طریقے کے ساتھ سنبھالا سارا سسٹم، سارے معاملات ایک نئے انداز کے ساتھ. پھر اپنے بزرگوں کے بعد انہوں نے ایک کیا. تو یہ صاحبزادہ صاحب مظفر الدین صاحب کے بھی ہے. پھر اس تیڈیاں کرامتاں دی حد تے حساب کوئی نہیں، میں نے کہا نا کہ کرامات بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کرامات کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حالات و واقعات پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں. ساری چیز تو کرامتیں تو تھیں ان کی ذات، لیکن وہ دین پہ عمل بھی اسی طرح تھے، عمل درآمد بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہوا تھا. وہ کرامتیں ملی کیسے ہیں؟ دین پہ عمل کیا ہے، قرآن و سنت پہ عمل کیا ہے، وہ چیزیں بتائیں نا جس کی وجہ سے، جن چیزوں سے کی وجہ سے ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو پہلے وہ عمل ہے، لوگ پھر کرامت کی طرف چلا جاتا ہے. پہلے وہ چیزیں بتائیں. تیڈیاں کرامتاں دی حد تے حساب کوئی نہیں، ایک اپنے خاص رنگ وچ تیڈا جواب کوئی نہیں. فقیر اسماعیل صاحب لکھ رہے ہیں شاہ والا شریف والے جانے، ایک اپنے خاص رنگ وچ تیڈا جواب کوئی نہیں. ایک خاص رنگ تھا ان کے اوپر، مزملی سرکار ان کے پوتے پہ بھی. یہ ایک خاص ایسا گھرانہ ہے، یہ ایسا گھر ہے، یہ استانہ ہے خاص اپنا ایک اپنے خاص رنگ وچ تیڈا جواب کوئی نہیں. سو رب دی جگ دے اندر شاکر ہے جات باری. یہ شاکر ان کا نعت خان ہے، پھر وہ اپنا لکھ دیتا ہے، لکھی ہوئی تو فقیر اسماعیل صاحب کی، وہ نعتیں پڑھتا ہے، ان کی منقبتیں پڑھتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک یہ تھی. اچھا، اور باقی یہ ایک یہ ان کی اردو کی ہے، یہ خواجہ فقیر اسماعیل صاحب الحسنی ہے نا جی، یہ ان کی اردو کی منقبت ہے، اردو کی. یہ بہت زبردست ہے. اس میں وہ حضور پر انوار خواجہ احمد مزملی سرکار، یہ فقیر اسماعیل صاحب الحسنی شاہ والا شریف والے، وہ لکھ رہے ہیں خواجہ فقیر سلطان علی صاحب کے بیٹے جو ابھی جانشین گدی نشین، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. علم کا سمندر ہے. ان کے بھائی بھی صاحبزادہ فقیر عبد الرحمن الحسنی صاحب بھی. تو وہ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت حضور پر انوار خواجہ احمد مزملی سرکار، مخزن لطف معدن رحمت منبع فیض آپ کا دربار، جو تیرے آستاں پہ آ پہنچا بخت خوابیدہ کر گیا بیدار. تو نے مردوں کو زندگی بخشی اور زندوں کو گرمی احرار، حسن والوں کے مرکز و محور عشق والوں کے قافلہ سالار. چتر شاہی کی کیا ضرورت ہے مل گیا تیرا سایہ دیوار. مطلب چتر تھی، بادشاہوں کے اوپر چادر کھڑی کرتے تھے نا، صاحبان، بادشاہ بیٹھتا تھا تو وہ چتر کہتے ہیں چادر تو فارسی میں. تو وہ کہتے ہیں بھئی چتر شاہی کی ہمیں کیا ضرورت، بادشاہ کے سائے کی، بادشاہ کی چادر کی، بادشاہ کے سائے کی، ہمیں تو تمہارے مزملی سرکار آپ کے مزار کے دیوار کا سایہ مل گیا تو ہمارا کام ہو گیا.
چتر شاہی کی کیا ضرورت ہے، مل گیا تیرا سایہ دیوار، لوگ فیضان نور پاتے ہیں، لوگ فیضان نور پاتے ہیں، کیوں نہ ہو تیری قبر پر انوار۔ پھر کہتے ہیں غوث دوراں شاہ فقیر نواز، بخش مجھ کو بھی دولت دیدار، اے غوث وقت کے اور شاہ فقیر نواز، مجھے بھی اپنے دیدار سے شرف حاصل کر، مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرما۔ سمجھ آئی بات کی؟ مجھے بھی اپنے دیوار بخش مجھ کو بھی دولت دیدار، اپنے دیدار کی دولت مجھے بھی ہے غوث، مجھے بھی عطا کر۔ وہ اصل میں تو اس بات میں تھے نا، پتہ نہیں اور ان کا تخیل کیا تھا فقیر صاحب کا، فقیر اسماعیل صاحب کا، لیکن ان کے والد گرامی بھی بڑی کرم نوازیاں تھیں مزملی سرکار کی۔ خواجہ فقیر اسماعیل صاحب کے والد گرامی حضرت خواجہ فقیر سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فقیر سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فقیر اسماعیل صاحب کے والد گرامی ہیں نا جو، وہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی ان کے اوپر بڑی کرم نوازیاں تھیں۔ چھوٹے تھے، بھتیجے تھے مزملی سرکار کے، خواجہ فقیر سلطان علی صاحب، ان کو دعا دی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو پھیلے پھولے، آپ کی اولاد بڑے عالم بنے۔ پھر بعد میں حضرت شیر شاہ مست قادری کی مزار پر خواجہ فقیر سلطان علی صاحب نے 20 سال کی 40 سال تسبیح ماری تھی، اور انہوں نے خواب میں اشارہ کیا تھا کہ جاؤ خواجہ پیر سواگ آپ کی زیارت انتظار کر رہے ہیں، ان کا فیض آپ کی بیعت ادھر ہے۔ خواب میں پھر چٹ لکھی پڑی تھی، پھر حقیقتاً عالم رویا میں تصور کی حالت مزار پہ پھر سامنے آئے اور فرمایا مزملی سرکار کے پیر و مرشد نے۔ تو وہ اسی میں کہنے نا، میرے والد پہ تو کرم نوازیاں ہم پہ ہیں، دیدار بھی عطا کرے حضرت، بخش مجھ کو بھی دولت دیدار ہے، غوث دوراں شاہ فقیر نواز، ہر کسی کو نوازنے والے شاہ ہیں۔ اچھا، مطلب بات کا یہ ہے، یہ ایک مزملی سرکار کی 2 نظمیں خواجہ فقیر اسماعیل صاحب حضرت علامہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب نے لکھی ہیں، اور یہ ایک جو نظم ہے نا، یہ بڑی اہم ہے، یہ میری نسبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لکھی تو میں نے نہیں ہے، لیکن یہ حاجی شہاب الدین صاحب ہیں راول پنڈی کے۔ حاجی شہاب الدین صاحب قاضی تھے اور ٹیچر تھے، ان کا گھرانہ بڑا علمی ہے، ان کے آباء و اجداد عالم بھی ہیں۔ وہ ان کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ نانا حضور مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی صاحب، نانا حضور مجذوب زماں یہ فقیر احمد دین ثانی صاحب کے اوپر یہ نظم، یہ منقبت لکھی ہوئی ہے، حاجی شہاب الدین قاضی حاجی شہاب الدین راول پنڈی کے ہیں، وہ جو ہے میاں گڑا، اور انہوں نے یہ لکھی ہے ان کے اوپر۔ تو ان کے ساتھ اس نظم کے ساتھ ایک واقعہ ہے، پھر میں باقی چیزوں کی آپ کو جلدی اجازت کروا دوں گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی صاحب بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے قاضی شہاب الدین صاحب کے جو ہے نا خاندان کے، تو انہوں نے کہا جی آپ بچوں کا مستقبل ضائع کر رہے ہیں، یہ مجذوب تھے، تو لہٰذا اس طرح یہ وہ فلاں، تو وہ غصے ہو کے چلے گئے، اترا اکیلا آ گئے یہاں۔ بعد میں حاجی شہاب الدین صاحب کو خواب آیا، انہوں نے خواب دیکھا، تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک بھتیجے کا، ایک بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ریڈیو اسٹیشن کے پاس، وہ ساتھ میں نانا جی کو ایسے ڈنڈا پکڑ کے غصے میں، نانا جی وجد میں ایسے جلال میں، اور سرخ آنکھیں ہیں نانا جی کے، اکثر یہ مجذوب زماں کی سرخ آنکھیں رہتی تھی، گجرالے بال تھے، سرخ آنکھیں رہتی تھی، پیدائشی ولایت ان کی پیدائشی ولی کامل تھے۔ تو وہ ابھی اس کا درود نہیں ہوا تھا، چیلم نہیں ہوا تھا، تو دوسرے کا پھر ہو گیا، خواب میں دیکھتے ہیں، پہلے خواب نہ تھا، پھر خواب میں دوسرے کا اس طرح مسئلہ ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا، تو ساتھ میں نانا جی کو دیکھا، پھر دوبارہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، پھر دوسرے کا تو انہوں نے جلدی نا 2-3 دن جو ہوتے ہیں 10-12 دن گزار کے یہاں آ گئے، اسد کو اپنے بھتیجے اسد قاضی اسد کو اور حفیظ اپنے بیٹے حاجی شہاب الدین صاحب دونوں کو ساتھ لے آئے، ان کے ساتھ بٹھا دیا، وہ یہ تو خوش ہو گئے، وہ ان کی ان سے بنتی تھی، تو وہ قاضی حاجی شہاب الدین صاحب رات کو پھر ٹائم ہوا نماز کا، تو ان کو انہوں نے کہا بھائی آپ پھر بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ نماز پڑھتے تھے، خفیہ ان کی نماز تھی، یہ نہیں بالکل پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ بس ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، ٹھیک ہے نا، عشق والی نماز تھی، وہ پڑھتے تھے، دیکھا گیا ہے پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو مسجد میں ظاہراً پڑھنے آتے تھے، وضو وغیرہ بڑے اچھے طریقے سے کے ساتھ کرنا شروع میں، تو پھر نا یہ وہ بیٹھے تھے، تو پھر غصے ہو گئے، یہ اس نے کہا میں وہاں سے معافی مانگنے آیا ہوں، پھر میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا بھی بڑا آستانہ ہے، بزرگ ہیں، یہ بات کر دی کہ آپ اس طرح بیٹھے ہیں، پھر یہ رات پوری باہر رہے، انہوں نے کہا سبادہ صاحب نے ان کو کہا بھی آپ نے کیا کر دیا جی، وہ خیر بہرحال وہ حاجی شہاب الدین صاحب رات کو ٹہلنے کے لیے باہر گئے نا، کنویں کے پاس گئے نا، ابھی دور تھے کنویں سے کافی، تو کنویں کے پاس دیکھا کہ لمبی صف نماز پڑھ رہی ہے، سفید کپڑوں والی، 2-3 صفیں ہیں لمبی، اور ایک قاری صاحب بہت خوبصورت قرات میں اس طرح پگڑی باندھے ہوئے، اس طرح کی، وہ قاری صاحب جماعت کرا کے کھڑے ہیں، تلفظ مخارج بہت خوبصورت ہیں قرآن کے۔ تو جب وہ پڑھ کے جانماز سے اتر کے وہ حاجی شہاب الدین صاحب کے پاس چلے آئے، حاجی شہاب الدین صاحب کو یہاں ہاتھ رکھا، کہا قاضی صاحب جیڑی ڈیوٹی تواڈی لگی ہے وہ ساڈی نہیں تھی، جیڑی ساڈی ڈیوٹی ہے تواڈی نہیں،
ٹھیک ہے نا. قاضی صاحب اس کے بعد لنگر کے خادم بن گئے، مرید بن گئے. یہ 3 آدمی گروپ بن گئے، حاجی شہاب الدین صاحب اور بابا میر عالم صاحب، حاجی شاہ جہان صاحب. یہ سارے پنڈی کے مرید ہیں 3. یہ تینوں گروپ بن گئے اور یہ لنگر کا حجرہ مدینہ مسجد کے ساتھ جو حجرہ ہے وہاں رہتے تھے، اور لنگر کا سارا مطلب لنگر اکٹھا کرنا، فنڈ اکٹھا کرنا، سارے انتظامات ان کے انڈر میں ہوتے تھے لنگر شریف کے. تو حاجی صاحب نے پھر نظم لکھی ان کے اوپر، مجذوب سما پر، فقیر احمد دین ثانی پر، اور جو چیزیں انہوں نے دیکھی ان میں وہ انہوں نے لکھی ہے، عکاسی کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں سنو، وہ کہتے ہیں پیر فقیر احمد دین ہے میرا جیڑا ڈیرا غریب کو لاندا ہے، ادھی راتی چھوڑ کے ڈیرا ٹالیاں تے جا باندھا ہے. یہ نانا جی کو کمرے میں بھی غیب پایا گیا ہے، جس جگہ رہتے تھے رات کو کوئی دیکھ غائب پایا گیا ہے، کہیں سائٹ پہ نکل جاتے تھے وہ رات کو. اچھا، اتھے کرے عبادت رب دی. لوگوں نے کئیوں نے تسبیح مارتے ہوئے ان کو دیکھا ہے جنگل میں درختوں کے پاس اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. اتھے کرے عبادت رب دی جتنے کوئی بشر نہیں جاندا ہے. آپ ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے تھے، مجھے بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے فاں باجوڑ ایجنسی کے ساتھ ایک غار ہے، پتہ نہیں اس غار کا نام کیا، ایجنسی کا نام جگہ یہ باجوڑ ایجنسی والی سائٹ پہ ہے. تو وہ میں وہاں غار میں ہوں، ایسے ایسے کر کے گیا، وہاں کوئی بھی نہیں گیا، اتنے اتنے سانپ ہیں وہاں پہ. اور یہ جس میں مثالی سے چلے جاتے تھے، یہیں آخری دنوں کی بات ہے، یہ آخری جو سال ڈیڑھ تھا نا زندگی کا، اس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو کیا اتھے کرے عبادت رب دی جتے کوئی بشر نہ جاوے جاندے، فقیر دی قربت کرنے والا بڑے امتحان وچ پیندا ہے. جو ان کی قربت میں رہتا ہے وہ بڑے امتحان میں بھی رہتا ہے، جیسے فقیر امتحان میں ہوتا ہے. مریدو فقیر نو سمجھو جلدی جیڑا مشکل وچ کم آندا ہے، فقیر نو فقیر نہ سمجھنے والا ہمیشہ گھاٹے وچ رہندا ہے. پیر مرید دی کنڈی ہوندا جد مرید مشکل وچ پیندا ہے، جد پیر مشکل جد پیر مشکل نو دور کریندا تا مرید سا سکھ دا لیندا ہے. پیر نو دور کدے نہ سمجھو، پیر مرید تو دور نہیں رہندا. فقیر احمدین ہے مرشد میرا جڑا بند کمرے وچ رہندا ہے. کنڈے اندروں بند ہے سارے، فقیر وچ جنگل جا رہندا ہے. پیر پیراں وچ فرق نہیں ہوندا، فقیر سخت منزل وچ رہندا ہے. فقیر منزل ڈاڈی ہوندی جڑا وچ جنگلاں وچ جا رہندا ہے. ہن اگے وہ ذکر کردا پیا اپنا، جڑے اپنے دوست نے اودے نال مرید ہیں. شہاب الدین شاہ جہاں تے بابا میر عالم، میں شہاب الدین تے شاہ جہاں، حاجی شاہ جہان صاحب تے فوت ہو گئے، بابا میر عالم یہ بھی فوت ہو گئے. یہ 100 سال سے اوپر انہوں نے عمر پائی ہے. یہ خواجہ مظفر الدین صاحب کے آتے بیت تھے، مظفر سرکار کے بیٹے کے. شہاب الدین شاہ جہاں تے بابا میر عالم کدے فقیر دا دامن چھوڑنا نہیں، یہ دامن نہ چھڑائے. تسی مرید ہو پکے سچے تنو، یعنی جڑوں سے آپ مرید ہیں. اچھا، دامن چھوڑنے کچھ نہیں رہندا نہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک مطلب چیزیں ہیں، یہ آپ کے شجر حالات و واقعات، یہ آپ کی نظمیں، یہ آپ کے مزملی سرکار کی تعویذات، نانا جی کی تعویذات، یہ نانا ابو کی یہ تعویذات ہیں. اور یہ میں نے کاپیاں بھی کروائے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی پڑھے ہیں، کافی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ آپ کے جو مطلب آستانے پہ یہ آپ کے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مزملی سرکار موسیٰ قادری صاحب کی ہجرت، اور جد اعلیٰ فقیر موسیٰ کا غلام حبیب صاحب، آپ کے جو ساری چیزیں ہیں یہ. اس کے بعد یہ چیزیں ہیں مطلب حضور غوث اعظم کے ساتھ آپ کی نسبت، اور یہ ساری چیزیں آپ کی، اور قادری سلسلہ اور ہجرت اور ساری چیزیں آپ کے آباء و اجداد. یہ ہاں یہ ایک چیز اہم ہے بڑی. حضرت علامہ یہ فقیر احمد دین مزملی سرکار کے خلفائے کرام یہ ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد صاحب صادق آباد رحیم یار خان، جناب محترم حاجی بشیر احمد قریشی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان، جناب محترم ظفر الحق قادری اقبال نگر ضلع ساہیوال. حضرت مزملی سرکار کے خلفاء حضرت مفتی احمد صاحب کے چچا جان ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب کے چچا جان حضرت علامہ قاری محمد اشرف صاحب رحیم یار خان والے. عرس پاک کی 3 دن تک یہ سر انجام دیتے تھے، آتے تھے 3 دن پہلے، جب جمادی الاول میں ہوتا تھا، یکم جمادی. ان کی قبر سے 3 دن خوشبو آتی رہی تھی جب یہ فوت ہوئے تھے. اخبار میں بھی یہ آیا تھا. یہ مزملی سرکار کے خلفاء کے خلیفے ہیں، یہ رحیم یار خان کے. ان کی اولاد ساری اب بیت بھی آتے بھی ہیں، قاری محمد اشرف صاحب، اور 3 دن کی قبر سے خوشبو، اور اس کی اخبار گواہ ہے. یہ سب مزملی سرکار کے فیض کا نتیجہ ہے، جو ان کے دامن سے رکھے قبروں سے خوشبو آتی رہی تھی. اچھا، باقی اور بھی ہے لیکن یہ تو مختصر لکھے ہوئے ہیں، اور بھی آپ کے بہت سارے خلفاء ہیں. اچھا، آپ تھوڑی یہ بتا دیں جن کے عرس ہوتے ہیں آپ کے خلفاء کے. اچھا جی، کل سے ہمیں بتا دیں قمیض یہ ان کی اپنی ہے. جی میں یہ آپ کو چیزیں دکھا دیتا ہوں، میں بے ادبی نہ ہو، میں پاس نہیں بیٹھتا. جی یہ اب میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں. یہ حقیق جو ہے نا، یہ حقیق، یہ جو انگوٹھیاں ہیں، یہ نگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ مزملی نانا ابو مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی صاحب زنجیر بنایا ہوتا تھا انہوں نے، اس میں ڈالے ہوتے. یہ ان کے جیسے ان کے یہ میں نے 5 روپے کا بتایا تھا. ٹائل ان کی نہیں ہے، ٹائل خواجہ مزملی سرکار کے عمل کی ہے، سورۃ مزمل کی، جو حج سے لائے تھے. یہ حقیق نگ
جو انگوٹھیاں میرے نانا ابو مجذوب زماں کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ جو قمیض ہے، یہ قمیض یہ نانا ابو کی آخری وقت میں اتری تھی، اتری بھی نہیں تھی بلکہ وہ اتار کے انہوں نے اندر والی جو چارپائی تھی نا اس پہ وہ یہ پڑی تھی، میں نے رکھ دی تھی باکس میں۔ آخری وقت یہ اتری تھی غسل کے ٹائم، غسل وصال کے ٹائم ان کی جیکٹ تھی ان کے اوپر اور شلوار میں، اور شلوار اور جیکٹ میں تھے۔ 2 دن پہلے انہوں نے قمیض اتار کے رکھی ہوئی تھی۔ ہاں یہ غسل کے وقت کٹی تھی جی، یہ کاٹی گئی تھی غسل کے وقت۔ یہ مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی صاحب، وہ جو تصویر ابھی ان کی ایک اور بھی تھی نہیں ابھی یہاں پہ، یہ پڑی ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ان کی جیکٹ ہے، یہ جیکٹ میں وہ چیزیں ڈالتے تھے، یہ حقیق بھی ڈالتے تھے، یہ ان کی چادر ہے، یہ ان کی ٹوپی ہے، یہ ٹوپی والی تصویر ہے دیکھیے جی ہاں۔ اور یہ قمیض ہے، آخری وقت والی قمیض ہے جو آخری دنوں میں ان کی زیر استعمال تھی۔ ان کے چپل اور ان کی جو گلاس جس میں پانی پیتے تھے اور چائے پیتے تھے وہ بھی میرے پاس پڑے ہیں، چپل بھی پڑے ہیں جو آخری وقت ان کے پاس چپل تھے نا، وہ ابھی مجھے مل نہیں رہے تھے، وہ دوسری الماری میں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ نگ میں نے اس لیے یہ حقیق میں نے اس لیے انگوٹھی اٹھائی ہے، اس کی خاص ایک بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سر پہ باندھتے تھے، دونوں زیر استعمال تھی ان دنوں ان کی، یہ دونوں۔ تو یہ میں نے ایک بار باندھی بھی ہے اور اس پہ 2015 میں ویڈیوز میں ہے۔ اور یہ چادریں ایک بار باہر چادر آئی ہیں، والدہ صاحبہ چادریں لے رہی تھیں تو میں اٹھ کے سوال کر رہا تھا ریاضی کے، تو ان کے کمرے میں بیٹھا تھا، میں باہر گیا ہوں، واپس آیا تو کہنے کہاں گئے تھے، میں نے کہا وہ چادریں آئیں، کہتے ہیں میرے پاس تو یہ ایک چادر ہے، 2 یہی لے لو بیٹا۔ اتنا میرے ساتھ انس تھا۔ مجھے ایک گھڑی دی انہوں نے سن 2008 میں، میری والدہ صاحبہ اور ماموں سے کوئی ناراضگی سی بن گئی، میں کم آتا تھا، قاعدہ بات تھا، جب مجھے وہ خواب میں بھی ملے تھے، کاٹا تھا جب، ان دنوں کی بات ہے، پہلے کاٹ لیا تھا خواب۔ تو خیر میں عرس پہ آیا تو وہ گھڑی ان کی دبئی سے آئی تھی، مبین لے آیا تھا، میرا دوست ہے راول پنڈی کا، نانا جی کا مرید ہے، تو اس نے گھڑی تو دے دی، دبئی کی خاص دکان سے اس نے دی، نبض پہ وہ چلتی تھی، میرے پاس پڑی ہے۔ تو وہ جو گھڑی تھی نا، وہ سارے مانگتے رہے، والدہ صاحبہ، ماموں، سب نے کہا، بلکہ ان کو سب نے کہا واہ بھی ہو گیا ہے، ہاں تو سب نے مانگی، انہوں نے کہا نہیں۔ جب میں پہنچا ہوں مجھے بتایا گیا کہ تمہیں فقیر احمد دین صاحب مجذوب زماں ڈھونڈ رہے تھے، میں جب گیا ہوں تو مجھے ایسے گھڑی دی، بیچا یہ لو گھڑی، اور یہ سب مجھ سے لے رہے تھے، مانگ رہے تھے، یہ لو، سارے میاں نے مجھ سے مانگ رہے تھے۔ پھر صبح جب مبین نے دیکھی نا تو کہتا ہے، ہم کہتا بات یہ گھڑی کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا نانا جی نے دی۔ انہوں نے کہا میں خاص بازار سے ان کے لیے لایا ہوں، اتنا پیار ہے ان کا تم سے، انہوں نے تمہیں دے دی۔ اسی طرح یہ چادر بھی مجھے کہا، تو میں اس یاد میں وہ چادر میں نے باندھی تھی۔ یہ جیکٹ ہے آخری ٹائم اتری، یہ ان کے شاپر، ان میں جو ان کی چیزیں اب بھی خوشبو آتی ہے، بے شک آپ سونگ لیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔